औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बड़ी कुर्बानी से पहले मुत्तफ़क़ा एक और कुर्बानी। नाज़रीन, मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, ऐसा माजी में हमने दुनिया के अंदर किसी मुल्क में होते हुए नहीं देखा। वक्त से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द कर दिए गए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक ऐसे शख्स के नाम पर कुरान निकला जो वाकई इस ओहदे के अहल नज़र आते हैं और जो कुछ भी उन्होंने माजी में अपने रेफरेंस दाखिल किए हैं, चाहे वो अदलिया के हवाले से हों, चाहे वो किसी और हवाले से हों, वो काबिल सताइश रहे हैं। और उनको जो है तकरीबन 2.5 माह पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द कर दिया गया और अप्रूवल भी आ गई। ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अता मोहम्मद बंदयाल साहब, उन्होंने जब से अपना ओहदा संभाला है उस वक़्त से लेकर अब तक जो कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर नज़र आई है कि उन्होंने कानून को बालाए ताक रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फ़ैसले सादिर किए हैं। उसमें ख़ास बात यह है कि उन्होंने आज तक कोई भी फुल रेफरेंस कोर्ट नहीं बुलाया। फिर सीनियर तरीन जजेस जिसमें 2 जज आते हैं, उन दोनों से कभी मशावरत करते हुए नज़र नहीं आए। किसी भी बेंच को तश्कील देने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस है उसमें ये होता है कि अपने सीनियर साथियों से 3 अफराद मिलकर फैसला करते हैं, फिर जो है कोई भी जो है कोर्ट तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल होता नज़र नहीं आया और ख़ास तौर से जस्टिस काजी ईसा फाइज़ को किसी भी बेंच में शामिल नहीं किया गया। इससे क्या चीज़ नज़र आ रही है? अवाम में इस बात से, इस फैसलों से, इस इक़दामात से जो चीज़ अवाम के अंदर गई है वो नज़र ऐसा आ रहा है कि अता मोहम्मद बंदयाल साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी ही दिखाई है। अब हमने देखना ये है कि जब 2.5 माह पहले एक चीफ जस्टिस साहब को नामज़द कर दिया गया, अब नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी ईसा फाइज़ साहब मौजूद हैं। अब उनको जो है अहमियत दी जा रही है और अता मोहम्मद बंदयाल साहब को जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनको किनारे किया जा रहा है। तो अभी 2.5 माह इनका बाकी है। इस 2.5 माह के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होना है, क्या तब्दीलियाँ आनी है मुल्क के अंदर, किस हालात किस तरफ जा रहे हैं। जब मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम का हवाला देता हूँ कि जैसे मैंने बात की थी कि जनाब हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनको भी बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। तो एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं और हुकूमत जो है वो इस तरह के कवानीन पास कर रही है कि हमारी अदलिया उसके ऊपर जो है वो चरागपा हुई हुई है। दूसरी तरफ जो है हमारी अंदरूनी यानी अस्करी क़यादत के अंदर से भी कुछ मामलात ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये 2-2.5 माह का अरसा चीफ जस्टिस की तब्दीली तक, जस्टिस काजी ईसा फाइज़ ने कुल चार्ज संभालने तक हालात कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा अहम इशू है। दूसरा इशू ये है कि बजट पेश किया गया, बजट के अंदर बिल्कुल गुरबा का ख्याल नहीं रखा गया और जो हालात कंट्रोल करने थे, महंगाई, इसाक डार साहब तशरीफ़ लाए थे कि जनाब अली वो माहिर मईशियात हैं, वो पूरा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन डॉलर के पर जो है वो तराशने में नाकाम रहे और रुपए को जनाब अली समंदर में डुबोते चले गए। अब सूरत हाल ये है, इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, सामने रखते हैं, तो हमारे मुल्क की हालात इस तरह से हैं कुछ जो हम बाहर बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं कि मुल्क से हर शख्स जिसके पास ज़रा से भी वसाइल हैं, जो ज़रा से भी समझ बूझ रखता है, वो मुल्क से बाहर निकलने की जद्दोजहद में है, कोशिश कर रहा है। और हमने ये महसूस किया है यहाँ मलेशिया में रहते हुए कि सैकड़ों पाकिस्तानी सिर्फ़ इसलिए मुल्क छोड़ के वहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं कि यार मुल्क के हालात ख़राब है, हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो क्या तमाम चीज़ें जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं उसमें आवाम के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं। ना हमारी अदलिया सोच रही है, ना हमारी हुकूमत सोच रही है, ना हमारे अस्करी इदारे आवाम के हवाले से सोच रहे हैं। 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम जो है
وہ اس وقت کسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. صرف چند لاکھ افراد جو ہیں وہ ملک کے اندر جو ہے دندناتے اور حکمرانی کرتے نظر آ رہے ہیں. باقیہ سب جو ہیں وہ بے بسی کی ایک لکیر بنے ہوئے ہیں, ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, اور بے بسی کے عالم کے اندر کچھ لوگ ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اپنے ہی ملک کے اندر خودکشیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں. تو اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں, پھر ہم بات کریں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن کیسے ہوگا, تو میں ایک بار پھر پر امید ہوں اور اس بات سے, اور اپنے پاکستانیوں کو, اپنے ہم وطنوں کو ایک خوش نوید سناتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں جس طرح سے برے حالات اچھے حالات نہیں رہے, برے حالات آ گئے, اسی طرح سے برے حالات بھی گزر جائیں گے اور اب وقت آ رہا ہے. دیکھیں جب عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالا تھا, میں نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ 75 سال کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایک سلجھا ہوا اسلام پسند دینی وابستگی رکھنے والا جو ہے آرمی چیف پاکستان کو ملا ہے. اب دوسری بات کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو نامزد کر دیے گئے ہیں وہ بھی خاندانی لحاظ سے اور خود اپنی شخصیت کے اندر ایک انتہائی باصلاحیت, سمجھدار, محب وطن اور انصاف پسند شخص نظر آ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے جتنے بھی ریفرنسز داخل کیے ہیں, انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے کی ہیں, چاہے عوام کے لیے کی ہیں, چاہے انہوں نے جناب علی اپنی ذاتی حیثیت میں کی ہیں, وہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سنبھالنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. کیونکہ انہوں نے ابھی حالیہ جو ریفرنس ایک داخل کیا اور وہ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ اپلوڈ بھی ہوا, بعد میں اس کو ریموو کر دیا گیا, اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ میں قانون کوئی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے جو سپریم لا ہے, سپریم کورٹ کی جو پریکٹس ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سینئر ترین ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا. تو یہ جملے, یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو پاکستان کی سمت جو ہے وہ صحیح معنوں میں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے. تو ایک طرف ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان, دوسری طرف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, بقیہ جو رہ گئی حکومت کی باتیں کرتے ہیں ہم, تو حکومت میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ دو عہدے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے تحفظ کو, پاکستان کے نظام کو برقرار رکھنے میں, پاکستان کی سپریم لا کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر یہی دونوں سچے, ایماندار اور محب وطن اور پاکستان دوست ثابت ہوئے اور عوام دوست ثابت ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کے منازل تیزی سے طے کرے گا. تو اب صورتحال کچھ ایسی طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور سے میں نے پہلے بھی اب کہا ہے آپ سے کہ 2023 کے اندر مشکلات ضرور آئیں گی, لیکن 23 کے بعد مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024, 25, 26, 27 اور 30 تک پاکستان جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہوا اپنی گروتھ ریٹ کو بڑھاتے ہوئے اس لیول پہ پہنچے گا جہاں سے ماضی میں ہم نے چھوڑا تھا پاکستان کی ترقی کو 2018 میں. اب یہ جو ہمارا 18 سے لے کے 23 تک کا جو عرصہ جو گزر رہا ہے, یہ کٹھن اور مشکلات سے گھرا ہوا تھا, اور اس عرصے کے اندر ہماری عوام نے بھی سبق حاصل کیا ہے, ہماری عدلیہ نے بھی سبق حاصل کیا ہے, اور ہمارے عسکری اداروں نے سب سے زیادہ سبق حاصل کیا ہے کہ سب سے زیادہ عسکری ادارے اس عرصے کے اندر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں. اور اس کے بعد آپ بالآخر میں آ کر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عسکری اداروں اور شہدائے پاکستان اور ہماری عسکری تنصیبات کے حوالے سے, وہ سب آپ کے سامنے. اب ہم ان چیزوں کو اگر ماضی کے اندر دیکھ کر اور اس سے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صاحبان, اور اگر حکومت کے اندر بھی کوئی اچھی ٹیم آ جاتی ہے تو پاکستان ترقی کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گا. لیکن جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب, ان سے ہمیں بڑی توقعات ہیں. دیکھیں جب کوئی اچھے کام کو لے کے چلتا ہے تو پھر ہم اس سے توقعات بھی اچھی ہی رکھتے ہیں, اور یہ اچھے کام کو لے کے چل رہے ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا
دونوں حضرات سے خاص طور سے اسپیشل میری گزارش ہے کہ ایک ہمارے صحافی پچھلے 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا تقریباً عرصہ لاپتہ ہیں، عمران ریاض صاحب، ان کے حوالے سے جناب علی آپ کچھ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں اور جو لوگ جو اب تک روپوش ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آئیں اور ان کو بھی جناب علی ان کی بات سنیں۔ اگر وہ غلط ہیں تو ان کو قائل کر کے سمجھا کر ان کو صحیح سمت میں لے کر آئیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کوئی حق گوئی اور بے باکی سے کوئی کام کرتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ غائب کر دیا جائے۔ کس نے غائب کیا؟ اگر ہمارے ادارے جو دنیا بھر کے اندر نمبر 1 اپنا مقام رکھتے ہیں وہ اب تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو انگلیاں اٹھیں گی پھر وہ انہی کی طرف جائیں گی۔ تو میں اپنے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور ہمارے ایک بہت اچھے صحافی ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب، میں ان کے ولاگ دیکھتا ہوں اور پہلے بھی ماضی میں ان سے رہا ہوں، بہت تیزی سے وہ اس منظر نامے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان عطا محمد بندیال اور خاص طور سے جسٹس قاضی اعظم فیض کے حوالے سے جو اپنا بلاگ ابھی کچھ دن پہلے بنایا، وہ آپ سنیں، آپ کو بہت سارے حقائق نظر آئیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں ادارے، ہمارے عدلیہ اور ہمارے عسکری ادارے، انہی کے اوپر جو ہے یہ ہماری ملک کی معیشت بھی، ہمارے ملک کی ترقی بھی انہی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح سمت میں چلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان ترقی اور کامیابی کے منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ قربانی سے پہلے، عید قرباں سے پہلے، یعنی بڑی قربانی۔ تو عید قرباں سے پہلے بڑی قربانی کی جو میں نے بات کی تھی شروع میں، وہ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے عوامل کار فرمائے، کچھ ایسی وائبس آ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور اس کی قربانی کی بھیٹ کون چڑھے گا یہ آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا۔ میں قبل اس وقت نام لے کر جو ہے نا وہ اس چیز کو منظر پہ لانا نہیں چاہتا، لیکن قربانی ہونے جا رہی ہے تو اور رخصتی بھی ہونے جا رہی ہے، قربانی بھی ہوگی اور رخصتی بھی ہوگی۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں عوام کے اوپر کہ عوام دیکھے گی اور یہ کہے گی کہ ہاں AQ گلوبل اطہر قریشی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ ماضی کی طرح سے میری جتنے بھی آپ کو میں نے پروڈکشن یہاں پہ دی ہیں، حکومت کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، دنیا کہہ رہی تھی کہ جناب علی چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیا، الیکشن ہو کے رہیں گے، اور میں مسلسل یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور آپ کے سامنے دیکھیں الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ٹائم گزر گیا، 14 مئی گزر گئی، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکے اب تک۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی ہوگا، اور میں اسی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں گے، میرے چینل کو، اور پروگرام کو دوسرے لوگوں میں شیئر بھی کریں گے، اور مجھے اپنی رائے سے بھی نوازیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔